آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں ابھی یہاں پر اپنے دوستوں کے ہمراہ جو ہے ہم نے وزٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی میٹنگز ہو چکے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آئی جی صاحب کے ساتھ، چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ، ان کی پوری ٹیم کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی اہل سنت اور اہل تشیع حضرات کے ساتھ، ان کے اکابرین کے ساتھ بھی محرم کے حوالے سے میری میٹنگ ہوئی ہے، باقی انتظامیہ کی میٹنگ ہوئی ہے، اور ہم ہر سال کی طرح ہماری کوشش ہے کہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ محرم الحرام جو ہے وہ گزرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی دشمنوں کا جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کو جو ہے وہ پرامن نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس کے لیے بھی ہماری پولیس جو ہے، ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہے۔ آپ نے دیکھا تکلیفات لوگوں کو ہوتی ہے، جس کے لیے ہم معذرت بھی کریں گے۔ محرم میں تھوڑی بہت تکلیفات ہوتی ہیں، رستے بند ہوتے ہیں، دفعہ 44 ہوتی ہے، موبائل سگنل آف ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پورے صوبے میں انتظامات ہیں سیکیورٹی کے، انتظامیہ کے، میں اپریشیٹ کروں گا، خاص کر پشاور میں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں یا ہمارے انتظامی اقدامات ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ اکٹھے مل کر جو ہے ہم ان چیزوں کو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جب اکٹھے مل کے کرتے ہیں تو آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہماری پوری کوشش ہے کہ پرامن طریقے سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی محرم جو ہے اس وقت تک پرامن طریقے سے گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اور کل کا دن بھی پرامن طریقے سے گزرے گا، اور آئندہ بھی پرامن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گورنر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے؟ دیکھیں، محرم کا پیغام ہمیشہ امن کا، سلامتی کا پیغام ہوتا ہے کہ امن رہے۔ آج جو ہے وہ حسینی قافلے کی جو ہے فتح کا دن ہے، یزید کے جو ہے وہ خاتمے کا دن ہے۔ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں حسینی کی جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہر جگہ پہ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ ان کے مخالفوں کو کسی نے یاد نہیں کیا۔ اگر آپ یزید کو کبھی کسی نے کسی مثال کے طور پہ یاد نہیں کیا، کچھ اسی طریقے سے یاد نہیں کیا، اور حسین جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تو اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں سلام یا حسین کی جو ہے وہ صدا گونجتی رہتی ہے۔ اسی دن میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم سب کو مل کر، چاہے وہ اہل تشیع ہے اور اہل سنت ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہم نے مل کر محرم پرامن طریقے سے گزارنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنا ہے۔ یہاں پر اس دفعہ میں نے اسپیشلی اپنے انڈر جو ہلال احمر ہے ان کو بھی میں نے ہدایات جاری کی کہ پورے صوبے میں جہاں جہاں پر جو ہے محرم منایا جا رہا ہے، محرم کی جلوس ہیں، وہاں پر ہمارے جو ہے وہ میڈیکل کیمپس لگے ہیں، ایمبولینسز وہاں پر ہماری موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے سبیلے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ تو پوری کوشش ہے کہ انتظامات ہوں، ہم سب مل کر، یہ صرف میں نہیں، صوبائی حکومت بھی، انتظامیہ بھی، آپ بھی، ہم سب کر، سول سوسائٹی بھی، ہم سب مل کر جو ہے اس محرم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے سال کی طرح یہ سال بھی ہم پرامن طریقے سے انشاءاللہ گزاریں گے۔ میں صوبائی حکومت کے انتظامات تو آپ یہ دیکھیں مل کر ہم نے کرنا ہے۔ آج اگر پولیس یہاں پر ڈپلوائے ہے، ہماری سول انتظامیہ یہاں پر ڈپلوائے ہے، پورے صوبے میں ڈپلوائے ہے، تو صوبائی حکومت کی طرف چیف سیکرٹری، سی ایم، چیف سیکرٹری، ان کے طرف ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ محرم کے دن ہم نے سیاست نہیں کرنی، محرم کا ایسا دن ہے کہ ہم نے مل کر صوبے کے ایشوز ہوں، امن و امان کے ایشو ہو، محرم جیسے ایشوز ہوں، ہم نے سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل کر ان چیزوں کو جو ہے گزارنا ہے۔ ہم نے کسی اس چیز پہ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی ہے۔ ہم ماضی میں بھی اکٹھے ہوئے صوبے کے ایشوز کے لیے، ہم نے صوبے کا حق حاصل کیا، آج بھی ہم اکٹھے ہیں، کل بھی صوبے کے لیے انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے، اور صوبے کے معاملات کو اچھے طریقے سے وفاق کے ساتھ ہو، امن و امان کے حوالے سے ہو، ترقی کے حوالے سے ہو، خوشحالی کے حوالے سے ہو، ہم انشاءاللہ مل جل کر اس صوبے کے لیے کام کریں گے۔ اچھا سر، وزیر اعلیٰ نے کل بجٹ اختتامی تقریب میں بھی یہ کہا ہے کہ وفاق کے ذمے 4758 ارب روپے صوبے کے لیے واجب الادا ہے، اور ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا بھائی سے گورنر آپ اس میں اپنا کردار؟ دیکھیں، میں صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب کے جو ہے یہ ایک روایتی تقریر تھی، ماضی میں بھی صوبائی وزیر اعلیٰ یہ باتیں کرتا تھا، تو ہم نے کہا آئیں، یہ پہلی اپوزیشن ہے جو حکومت کو کہتی ہے آئیں آپ کا مقدمہ ہم لڑتے ہیں، اور اگر وسائل آئیں گے، پیسے آئیں گے، تو صوبائی حکومت کے پاس آئیں گے، وہی خرچ کریں گے نا۔ تو ہم آج بھی آفر کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئیں، سی این جی اور گندم کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، صوبے کے مقدمے کے لیے آئیں، ہم اکٹھے ہوں، ہم وفاق سے اپنا مقدمہ لڑیں، لیکن دلیل اور دلائل کے ساتھ، ماضی کے وزیر اعلیٰ کی طرح نہیں کہ گالم گلوچ کے ساتھ۔ پچھلے سابق وزیر اعلیٰ کی بھی آپ تقریر سنی کہ میں نے غلطیاں کی، وہ کی، جب وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت فرعون بنا ہوا تھا، آج وہ کہہ رہے کہ میں نے غلطیاں کر لی ہیں۔ آپ 13 سال حکومت میں، آپ نے ابھی تک نہیں سیکھا تھا، اس کے بعد بھی آپ غلطیاں کر رہے تھے، لیکن میں وزیر اعلیٰ صاحب کو آفر کروں گا اپوزیشن کی طرف سے آئیں، اگر صوبے کا مقدمہ ہے، صوبے کے وسائل کا ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کر وفاق سے مقدمہ لڑیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس میں جو ہے ہماری بات سنیں گے، اور ہم اپنا مقدمہ جب لڑیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ لے کر آ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سی چیزیں ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا صوبہ خیبر پختونخوا ہے،
यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी नहीं है, बाकी 3 सूबों में है। सुई के बाद सबसे ज़्यादा गैस हम पैदा करते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है फैक्ट्रियाँ हैं वो हमारे सूबे से बाहर हैं। हमारे पास माइनस मिनरल्स हैं, चीज़ें हैं। आज देखें फील्ड मार्शल साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आज़म ने जो किरदार अदा किया है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। आज हम अमन की तरफ गए हैं, पाकिस्तान अमन का दाई है। अब जब दुनिया पाकिस्तान आएगी तो खैबर पख्तूनख्वा आएगी। सूबे में अमन होगा तो सूबे में तरक्की होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंटरनेशनल कंपनियाँ आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी और हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब को अपनी टीम के साथ बैठकर, अपोजिशन के साथ बैठकर एक लाएमल तय करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करें और यहाँ पर कारोबार करें, लोगों को रोज़गार दे सकें। अच्छा गवर्नर साहब, कल सूबाई असम्बली में हमने देखा कि वज़ीर आला ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और कहा कि इसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। उसको एक स्ट्रेंजर को असम्बली हॉल में लाने पे आप क्या कहेंगे? देखें, ये बात मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस स्पीकर साहब को लेना चाहिए था। ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। कस्टोडियन ऑफ हाउस जो है एक स्ट्रेंजर इन द हाउस था, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था और ना ये पीटीआई का जलसा था। पीटीआई का जलसा होता तो उनको बुलाते हैं, ये स्ट्रेंजर इन द हाउस था। इसके ऊपर स्पीकर साहब मेरे ख्याल में खुद ही चेयर कर रहे थे। अगर वो चेयर नहीं कर रहे थे, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रेंजर इन द हाउस मौजूद था, उसको बुलाया गया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को फ्लोर ऑफ द हाउस बुलाकर उससे पॉलिटिकल पार्टी के नारे मरवाएं। तो फिर तो कल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर आकर इस जगह पे आकर नारे मार सकता है। मैं समझता हूँ कि ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस के ऊपर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को शोकाज या सज़ा देनी चाहिए जिसने ये गलत काम किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक मिनट, माइक सर, माइक